مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اما بعد. محترم سامعین، محترم ناظرین، سرور کونین پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات امت کے لیے جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ اپنے اندر رکھتی ہیں، کامل نمونہ اپنے اندر رکھتی ہیں. اسی لیے وہ باب کوئی سا ہو، وہ میدان کوئی سا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات ان تمام ابواب کے اندر ملتی ہیں. اس وقت ہمارا موضوع ہے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ کردار. اس موقع پر سب سے پہلے، سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، جیسا کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت النبی کی 4 جلد کے اوائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاً جو بعثت ہوئی ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ عز و جل کا راستہ دکھانے بتلانے کے لیے، محاسن اخلاق، بہترین اخلاق جو ہیں ان اخلاق کی تکمیل کے لیے، ان اخلاق کو واضح کرنے کے لیے، ان اخلاق سے انسانوں کو آراستہ کرنے کے لیے، اسی طرح انسانی نفوس کے جو باطن ہے اس کے تزکیے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے. در حقیقت آپ کی بعثت جنگوں کے لیے، لڑائیوں کے لیے نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ اللہ عز و جل نے خود ہی فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. لہذا جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے میں دشمنوں کی جانب سے جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی، خیر کی بات پھیلانے پہنچانے کے لیے، پیغام اللہ کا بندوں کو سنانے کے لیے، بندوں کے دلوں کی اصلاح کے لیے جب کام کو آگے بڑھائیں تو دشمنوں کی جانب سے، کفار کی جانب سے، یہود کی جانب سے جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی، صرف اور صرف ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جنگیں کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑے، لیکن چونکہ آپ کی ذات اسوہ کاملہ ہے، نمونہ ہے ہر باب میں، ہر موڑ میں، اسی لیے اللہ عز و جل نے میدان جنگ میں بھی ایک قائد، ایک سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے، کیسے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس باب میں بھی
آپ کی وہ رہنمائی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں بھی وہ کارنامے اللہ نے انجام دیے کہ ان کارناموں کو معجزانہ کارنامے کہنا پڑتا ہے۔ معجزانہ قائدانہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب، بڑا غریب۔ مختصر سے وقت میں اس پر روشنی جو ڈالی جا سکتی ہے وہ صرف جھلکیوں میں ہمارے سامنے لائی جا سکتی ہے۔ مشہور غزوہ بخاری شریف میں جس کا ذکر ہے، غزوہ بدر۔ اس غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدانہ کردار کی کئی جھلکیاں ملتی ہیں۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے اس میں یہ ذکر ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جسے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر جب پیش آیا، تفصیلات میں جائے بغیر جب پیش آیا ہے تو موقع یہ تھا کہ مدینے سے نکل کر باہر نکل کر دشمن کے یا تو قافلے کو روکنا ہے اور اگر موقع پڑے تو جنگ کرنا ہے۔ اب باہر نکل کر حملہ کرنا مناسب تھا۔ دوسری جانب انصار جو کہ مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے، غزوات میں بھی انہیں شرکت کرنی تھی، ان سے معاہدہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر دشمن آ کر حملہ کرے گا لڑیں گے، مدینے سے باہر نکل کر دشمنوں سے لڑنے میں انصار کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اب قائد کے سامنے مسئلہ ہے، سپہ سالار کے سامنے مسئلہ ہے کہ انصار کیسے اس بات کے قائل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں کہ باہر نکل کر حملہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ مہاجرین میں سے ایک صحابی، دو صحابی اٹھ کر بڑے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہے کہ اپنی نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہے کہ جہاد کے ولولے کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید پوچھتے ہیں اور رائے دو، اور رائے دو۔ مطلوب کیا ہے؟ انصار کی طرف سے بھی رائے آ جائے۔ اس بات کو محسوس کیا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے، پھر جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محسوس ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، تو پھر ہماری طرف سے سن لیں، آپ برکل غماد تک پہنچ جائیں گے، تب تک بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ لڑنے مرنے کا فیصلہ کیا ہے، مدینے کے اندر تب بھی لڑیں گے، مدینے کے باہر تب بھی لڑیں گے۔ حدیث میں ہے فَسَرَّهُ ذَلِكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات نے خوش کر دیا۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جانو، تمہارا رب جانے، ہم سے تو یہ ہوگا نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے دائیں سے بائیں سے لڑیں گے۔ یہ سننا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خوش ہو گئے اور باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قائد، مشورے کی اہمیت اور لوگوں کو ساتھ لے چلنے کا یہ ہے کہ معجزانہ انداز۔ اسی طرح غزوہ بدر کی ایک اور مثال ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کفار قریش کا قافلہ شام گیا ہوا ہے، ان کی خبرگیری کرنی ہے، ان کے سلسلے میں اطلاع لینی ہے۔ دو صحابہ کو شام بھیجا تھا کہ جیسے ہی وہ قافلہ واپس پلٹے ہمیں اطلاع کرنا۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں عہد نبوی کے میدان جنگ میں، یہ واقعہ نقل کیا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوگا، کہ وہ دونوں جاسوس بھاگتے دوڑتے جب مدینہ پہنچے ہیں یہ اطلاع کرنے کے لیے کہ وہ قافلہ نکلا ہے، یہاں آ کر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تیاری کر کے یہ کہ بدر کی جانب نکل رہے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ ایک انتظام نہیں، یہ بھی قائد کی ایک ذمہ داری، قائد کا ایک عظیم رول کہ جاسوسی کا نظام، پہلے سے تدبیریں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہوتے ہوئے، چونکہ یہ غزوات کا بڑا پیغام ہے، جھلکیوں میں پہلی جھلکی پر ہی ہم اس پر بات لیں، سمجھیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اپنی شریعت کو برپا کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے
انسانوں کا انتخاب کیا ہے، لہذا انسانی قوا اور تدبیر جتنی انسان سے ہو سکے وہ سب کی سب بروئے کار لائی جائے گی، لانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تدبیریں کی ہیں، جاسوسی کا نظام، مشورے کا نظام، یہ ہے کہ آئین میدان جنگ میں یہ ہے کہ کس طرح سے فوج کو لڑایا جائے، اس کا بھی پورے کا پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان پابند ہیں، ہمارے بس میں بساط میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہم کریں گے۔ جہاں انسان کے بس کی بات ختم ہو جائے گی تو وہاں غیب کی مددیں شروع ہوں گی، لیکن غیب کی مدد کو ہمارے بس اور بساط میں جو کچھ ہے، یہ محنت، یہ کوشش، یہی غیب کی مدد کو کھینچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے یہ پیغام ملتا ہے۔ اچھا، آپ کے قائدانہ کردار، آپ کی قائدانہ صلاحیت کا بے شمار نمونوں میں ایک نمونہ غزوہ احد، باہر نکل کر دشمنوں سے لڑنے کا قصد و ارادہ فرمایا، اس کے لیے مناسب جگہ جو انتخاب فرمائی وہ میدان احد تھا، جو پہاڑوں کے بیچ میں گھرا ہوا، لیکن ایک جگہ سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اگرچہ کہ جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا 12 کلومیٹر گھوم کر اگر آتا دشمن تو اس راستے سے اس مقام سے حملہ کر سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت اس جگہ کو تاڑ لیا۔ چھوٹی سی پہاڑی تھی، بہت مشہور ہے، جبل الرمات، تیر اندازوں کی جگہ، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں پیادہ پیدل افراد کے 50 لوگوں کی جماعت وہاں کھڑی کی اور بتایا سمجھ رکھو تمہیں یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں، ہماری فتح ہو ہماری شکست ہو، یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے، ہم پر گدھ آ کر منڈلا رہے ہیں لاش کھانے کے لیے، تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ فراست یہ ہے کہ سپہ سالار کی دور اندیشی محسوس کر رہے تھے کہ دشمن بھی ہماری طرح زیرک ہے، چالاک ہے، پلٹ کر آ کر حملہ کر سکتا ہے، وہ جگہ نہ چھوڑیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں رکے رہے، لیکن جو اللہ کی مرضی تھی کہ ہوا وہی، مسلمانوں کا حملہ زوردار، دشمن پسپا ہو کر ناکام ہو کر پلٹ کر بھاگنے لگے، مسلمان ان کے پیچھے مال غنیمت لینے کے لیے آ گئے۔ لکھا ہے کہ خالد بن الولید گھوم کر وہاں سے آئے اور ایک حملہ کیا، ان تیر اندازوں نے انہیں بہترین انداز میں لیا، روکا، دوبارہ آئے حملہ کیا، ان تیر اندازوں نے دوبارہ لیا، روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قائدانہ فراست سے جو سمجھا تھا وہ ہو رہا تھا، لیکن پھر اللہ کی مرضی منشا ہوئی، یہ ہے کہ اب کی محسوس کیا ان کے ساتھیوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کے اب ضروری نہیں ہے، اب یہ ہے کہ دشمن پسپا ہو چکا، یہ کہہ کر ان کے منع کرنے کے باوجود جگہ چھوڑ کر وہاں مال غنیمت کے لوٹنے میں گئے۔ خالد بن الولید اس وقت جو مسلمان تھے نہیں، دشمنوں کا دستہ لیے وہاں سے حملہ کیا، اور جو 8-10 صحابہ وہاں موجود تھے انہیں شہید کر کے آگے بڑھے، مسلمان پس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ کردار، ذرا سی آپ کی بات کو چھوڑا نقصان میں آ گئے صحابہ، پتہ چلا عجیب قائدانہ کردار۔ بقیہ آپ کے قائدانہ کردار کی جھلکیاں، فتح مکہ، 10,000 کا لشکر مدینے سے مر الزہران مکے کے قریب تک پہنچتا ہے اور دشمن کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو سکتی، کیا قائدانہ نظام۔ غزوہ حنین میں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اس وقت فرما رہے ہیں جب یہ کہ تنہا ہو چکے ہیں، میدان میں کوئی نہیں، سپہ سالار تنہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری جو سپہ سالار کو مطلوب ہے، اور اس موقع پر اپنی اس صفت کا ذکر، انا النبی لا کذب، بھاگنے والے مسلمانوں کہاں، ارے نبی ہے، اس میں کوئی جھوٹ تھوڑی ہے، یہ ہے کہ میں موجود بھی ہوں اور اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا نعرہ تھا، مسلمان واپس آئے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن مسلمانوں کو کثرت کا غرہ ہوا، اللہ نے دکھا دیا مسلمان پسپا بھاگ رہے ہیں، ہار کر پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ کردار کہ اللہ کی مدد کے ساتھ سکینت کو لیتے ہوئے نعرہ لگایا،
مسلمان پھر سے جم گئے اور پھر سے لڑ کر کامیاب ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدانہ کردار کی چند جھلکیاں ہیں، ہمارے لیے بڑے نمونے موجود ہیں۔ شروع میں بات آئی پھر ایک مرتبہ کہ جنگ مجبوری تھی، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بے مثال۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ایک خصوصی پیغام یہ، جو کچھ اپنے بس بساط میں آج بھی ہم مسلمانوں سے ہو سکتا ہے کرنا ہے، ہم سے جو ہو سکتا ہے کرنا ہے، مکمل تدبیر لڑانی ہے۔ اس کے بعد جہاں انسانی تدبیریں کام نہیں آئیں گی، غیب کی مددیں آئیں گی، اللہ عز و جل اپنے دین کا اتمام کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ دین غالب آ کر رہے گا، مشرکین کو پسند ہو کہ نہ ہو۔ بس ہمیں یہ ہے کہ صحیح پیغام لینے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سامنے رکھ کر قائدانہ صلاحیت پیدا کر کے امت کے قافلے کو، کارواں کو منزل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کی توفیق سے نواز دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔